بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. دنیا میں بہت سے مذاہب ہوئے ہیں، حق مذہب بھی اور باطل مذاہب بھی. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی حق دین اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا موجود رہا، اور ہر زمانے میں باطل ادیان جو اپنے دماغوں سے گڑھے ہوئے تھے وہ بھی موجود رہے. اسی کا مقابلہ کرنے، انہی کو مٹانے اور انہی کی جگہ پہ حق کو غالب کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے رہے. لیکن آپ مذاہب کی تاریخ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو مذہب بھی دنیا میں زندہ ہے وہ دعوت کی وجہ سے زندہ ہے. جن مذاہب میں دعوت ختم ہو گئی وہ مذاہب بھی ختم ہو گئے. اسلام بھی 1400 سال سے باقی ہے اور سرسبز و شاداب ہے، ہرا بھرا ہے، تازہ ہے. تو اسی امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت، انذار، تبشیر، تبلیغ، سب کا حاصل ایک ہی ہے. یہ سب الفاظ قرآن مجید میں استعمال کیے گئے ایک ہی مفہوم کے واسطے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا وہی مطلب ہے، دعوت کا وہی مطلب ہے، تبلیغ کا وہی مطلب ہے، انذار کا وہی مطلب ہے، تبشیر، ہدایت، ارشاد، یہ سارے الفاظ استعمال کیے گئے. ان سب الفاظ کا جو مفہوم ہے، مدلول ہے، وہ ہے اسلام کے پیغام کو زندہ رکھنا، اسلام کے پیغام کو پھیلاتے رہنا، اسے عام کرتے رہنا، یہ اس کا مطلب ہے. اب آپ کسی نام سے اس کو مانیے اور سمجھیے، لیکن یہ عمل جو ان سارے الفاظ کے ذریعے مانا جاتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، وہ عمل باقی ہے، اسلام میں باقی ہے. اس عمل کے باقی رہنے کی وجہ سے اسلام بھی باقی ہے. اب اسلام کے علاوہ آپ کو دنیا میں زندہ مذہب اسلام کے بعد تعداد کے اعتبار سے تو مسلمانوں سے زیادہ، لیکن اپنے وجود کے اعتبار سے اسلام سے کم. جو زندہ مذہب ہے وہ عیسائیت ہے. اور اس کے بعد آپ کو اور بھی کچھ مذاہب دنیا میں جیتے جاگتے نظر آتے ہیں کہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اپنے کو ان مذہبوں سے جوڑتے ہیں، وابستہ رکھتے ہیں.
ان سب مذہبوں میں جو اپنے وجود اور دعوت کے اعتبار سے زندہ ہے وہ مذاہب مذاکرے کی وجہ سے، یاد دہانی کی وجہ سے، دعوت و تبلیغ، ہدایت و ارشاد کی وجہ سے زندہ ہے۔ اور اس کے اندر تعلیم بھی داخل ہے، تصنیف بھی داخل ہے، اصلاحی مضامین کی نشر و اشاعت بھی داخل ہے، اور قلوب کا تصفیہ اور تزکیے کا عمل بھی داخل ہے۔ یعنی اسلام جتنا بھی ہے اپنا پورا کا پورا تمام شعبوں کے ساتھ جب تک اس کا ذکر مذاکرہ ہوتا رہتا ہے تب تک وہ زندہ ہے، اور اس کا ذکر مذاکرہ ختم ہو جائے تو پھر وہ مذہب بھی ٹوٹ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، بالآخر برائے نام رہ جاتا ہے۔ آج دنیا کے سینکڑوں مذاہب میں اکثریت وہ ہے جو نام کے حد تک زندہ ہے۔ لوگ اپنے کو فلاں مذہب فلاں مذہب فلاں مذہب سے جوڑ لیتے ہیں، اس وابستگی پہ فخر کر لیتے ہیں، نہ وہ مذہب ہے نہ اس مذہب کی حقیقت سے لوگ واقف ہیں۔ وہ دین اصلاً مٹ چکا ہے، اس دین سے لوگ خاندانی طور پر نسلی طور پر جڑے ہوئے ہیں اور وابستہ ہیں، برخلاف اسلام کے کہ یہ دین زندہ ہے اپنے تمام احکام کے ساتھ، اپنے تمام اعمال کے ساتھ، اپنے تمام تصورات و اعتقادات کے ساتھ زندہ ہے۔ اس کی زندگی کا سبب کہنا سننا ہے، دعوت و ارشاد ہے، اس کی زندگی کا سبب تعلیم و تبلیغ ہے، اس کی زندگی کا سبب تذکیر یعنی ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانا ہے۔ جب تک یہ صفت باقی رہے گی یہ مذہب باقی رہے گا، اور یہ صفت کمزور پڑے گی مذہب کمزور پڑے گا، یہ صفت ختم ہو جائے گی دین بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام نے بہت زیادہ زور اس پہ دیا ہے۔ آپ قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر دیکھیں گے جہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومنین کے دوست ہیں۔ اس دوستی کا ثبوت کیا ہے؟ تو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ایک دوسرے کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور روکتے ہیں۔ جو چیزیں اچھی ہیں دین اسلام نے جن کو پسند کیا ہے، اللہ رسول کو جو پسند ہے وہ چیزیں پھیلاتے ہیں، اور جو چیزیں اللہ رسول کی ناپسندیدگی کا سبب ہیں ان چیزوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، کم سے کم بتا تو دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے بھائی، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بری بات ہے، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کو ناپسند ہے، یہ بتا تو دیتے ہیں۔ تو یہ کام ہوتا رہنا اسلام کے زندہ رہنے کا سبب ہے، اور اس کام کا ختم ہو جانا اسلام کے ختم ہو جانے کا سبب ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف فرما تھے، اور کچھ متفکر و بے چین ہوئے، اور بے چینی کے ساتھ جلدی سے باہر نکل گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تھے، تو ان کو خیال ہوا کہ کوئی وحی آئی ہوگی، کوئی خاص حکم ملا ہوگا، کوئی خاص بات ہوگی جس کے لیے حضور علیہ السلام باہر گئے ہیں، اب دیکھنا کیا اعلان فرماتے ہیں۔
کیا ہدایت جاری کرتے ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ میں بھی دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور جو مسجد میں آپ اعلان کرنے والے تھے اس کو سننے کے لیے متوجہ ہوئی۔ آپ نے باہر جا کر لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، لوگ جمع کیے گئے، پھر ممبر پر چڑھے اور آپ نے وہاں پر اعلان کیا کہ لوگوں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے لوگوں اچھی باتیں پھیلاتے رہو اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے رہو، یہ دو کام تم لوگ کرتے رہو، اور اگر نہیں تو بہت جلد اللہ رب العزت تم لوگوں پر اپنا خاص عذاب اتار دے، خاص عذاب نازل فرما دے گا تمہارے۔ یہ دو کام کرتے رہو تم لوگ، اور اگر یہ کام تم لوگ نہیں کرو گے اور اللہ کا وہ خاص عذاب آ جائے گا تو اس کا ایک اثر یہ بھی ہوگا ثم لتدعونہ فلا یستجاب لکم، تمہاری دعائیں مقبول نہیں ہوں گی، تم اللہ کو پکارو گے اللہ جواب نہیں دے گا۔ اگر یہ کام چھوڑ دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری دعاؤں اور پکار کا جواب نہیں دے گا۔ فلا یستجاب لکم، تم مانگو گے مگر وہ جواب نہیں دے گا، تم پکارو گے مگر وہ جواب نہیں دے گا اگر تم نے یہ کام بند کر دیا۔ یہ کام عام ہے، کسی خاص طریقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے ہو مگر ہوتا رہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، تعلیم کے انداز میں ہو، تبلیغ کے انداز میں ہو، اصلاح و تربیت کے انداز میں ہو، معاشرے کی درستگی کے محنتوں کے انداز میں ہو، کسی بھی انداز میں ہو مگر ہو، کسی بھی طریقے سے ہو مگر ہوتا رہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا، اگر تم یہ کرتے رہو گے تو ٹھیک ہے، بچ جاؤ گے اللہ کے عذاب سے، اور اگر نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت کا عذاب پھر تم کو پکڑ لے گا۔ عذابا من عندہ، اپنے پاس سے خاص عذاب اللہ تعالیٰ اتارے گا اس دنیا کے اندر۔ ہم لوگ مختلف قسم کی عذابوں میں مبتلا ہیں، لیکن ہم اس کے حل کی جتنی تدبیریں سوچ رہے ہیں وہ عذاب کو، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے مفید ہو سکتی ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اس کا حل یہ ہے، اس کا حل یہ ہے، لیکن عذاب جس وجہ سے آیا ہے جب تک اس کا حل ہم نہیں نکالیں گے تب تک ہم عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی کا خون خراب ہو گیا ہو، اس کا خون فاسد ہو گیا، خراب ہو گیا، تو اس کا انجام یہ ہوگا پھوڑے پھنسی نکلنا شروع، کہیں سے ایک پھوڑا نکل آیا، کہیں سر میں پھوڑے ہو جا رہے ہیں، کہیں جسم میں جگہ جگہ پھوڑے پھنسی شروع ہو رہے ہیں۔ اب اگر اس شخص نے علاج کیا ان پھوڑے پھنسیوں کا تو وقتی طور پر اس کا حل نکل آئے گا، یعنی یہ پھنسی صحیح ہو جائے گی، یہ دوسری والی صحیح ہو جائے گی، جب اس کی فکر کرے گا یہ صحیح ہوگی مگر ادھر تیسری اور نکل آئی چکی ہوگی، جب اس کی فکر کرے گا تو وہ تو صحیح ہو جائے گی مگر دو چار اور نکل آئے ہوں گے، تو ساری زندگی ان پھوڑے پھنسیوں کو ختم کرنے میں نکل جائے، لیکن صحت یاب تو نہیں ہو، اس بلا سے بچے گا نہیں۔ اور اگر اس کے بجائے ڈاکٹر معالج سمجھدار ہو، تجربے کار ہو، ماہر ہو، تو وہ کہے گا یہ ابھی پھوڑے پھنسیوں کو رہنے دو، کچھ دکھ درد ہوتا ہے تو ہونے دو، برداشت کر لو،
علاج ہم کو کرنا ہے خون صاف کرنے کا. ہم اس کی فکر کرتے ہیں کہ تمہارا جو خون ہے رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس میں جو جراثیم پیدا ہو گئے ہیں، اس میں جو نقصانات پیدا ہو گئے ہیں، یہ کیسے ختم کیے جائیں. تو ہم اس کی فکر کرتے ہیں. اب اگر یہ مریض اس کی لیے تیار نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا لمبا قصہ ہو جائے گا، میں اس میں اتنا نہیں، اور میری صرف دوا دارو کیجئے پھوڑے پھنسی کی بس، تو وہ کرتے رہیں گے، تھوڑا تھوڑا فائدہ ہوتا رہے گا. لیکن جو صحت اس کو سال بھر میں مل سکتی تھی، تھوڑا صبر کر کے اصل مرض کو حل کرنے کی وجہ سے وہ صحت 10 برس میں بھی نہیں ملے. عمر بھر یہی پھوڑے پھنسیوں کو درست کرتا رہے گا، عمر بھر یہ ضمنی بیماریوں کو ریئیکشن کو صحیح کرتا رہے گا اور اصل بیماری تک نہیں پہنچ پائے گا. اسی طریقے سے دین اسلام ہے. ہمارے لیے جو اللہ عذاب بھیجتے ہیں، ہمارے لیے جو اللہ آزمائشیں بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جن بلاؤں میں مبتلا فرماتے ہیں، اس کا سبب کچھ اور ہوتا ہے اور ہم حل کچھ اور نکالتے ہیں. ہم حل کیا نکالتے ہیں؟ ابھی دیکھا کہ صاحب یہ کورونا بیماری آئی، اس کا حل کیا ہے؟ اس میں لگ گئی ساری دنیا، لگ گئی ساری دنیا کے عقلاء، سمجھدار حکمراں سب اس میں لگ گئے کہ صاحب اس کی ویکسینیشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے، اس کی فکر میں لگ گئے اور ویکسین تلاش کر لی ان کے زعم کے مطابق اور اسے حل قرار دے دیا کہ سب یہ کر لو، آپ ختم. یہ ہو گیا. اس کے علاوہ معاشی پریشانیاں آ گئی. تو جو اقتصادیات کے ماہرین ہیں وہ مختلف تدبیریں بتا رہے ہیں کہ اصل میں اس وجہ سے لوگ معاشی طور پر پریشان ہو گئے، لوگوں کا مالیاتی نظام خراب ہو گیا ہے، محتاج ہو گئے ہیں، لہذا اس کا حل ایسے نکالا جا سکتا ہے، یہ تدبیر کرو، یہ تدبیر کرو، یہ تدبیر کرو. تعلیم سے محروم ہو گئی انسانیت، مصیبت ہے. اب اس مصیبت کا کیا حل کریں؟ تو کہتے ہیں اس مصیبت کا حل ایسا کرو کہ بھائی اب آف لائن نہیں ہو سکتی تو آن لائن تعلیم کرو، خالی مت رہو، کچھ پڑھاتے رہو، کچھ نہ کچھ علم دیتے رہو، کچھ نہ کچھ کرتے رہو. اسی طریقے سے جو مصیبت آتی ہے اور جس بلا میں یہ امت مبتلا ہوتی ہے تو انسانیت اس بلا کو حل کرنے کی وہ تدبیر کرتی ہے جو اس کے ظاہر سے میچ کھاتی ہے اور اس کے ظاہر سے جوڑ لیتی ہے. وہ تدبیر کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بلا آئی کس وجہ سے. جیسے یہ پھوڑے، یہ سڑان اور یہ گوشت کا خراب ہونا اور یہ طرح طرح کی بیماریوں کا آنا آخر کس وجہ سے ہوا، تو غور کرنے والا پہنچا خون کی خرابی پر. یہاں بھی غور کریں گے تو پتہ چلے گا اللہ کی نافرمانی سب بلاؤں کا سبب. یہ ہے خون کی خرابی، ملی خون، پوری ملت، پوری انسانیت کا خون خراب ہو رہا ہے. خون کیا خراب ہوا؟ اخلاق خراب ہو گئے. یہ اخلاق خراب ہونا، یہ ملت کا خون خراب ہو جانا. سڑ گیا خون، حیا ختم ہو گئی. خون میں دفاع کی طاقت ہونی چاہیے. خون میں دفاع کی طاقت ہے تو کہتے ہیں کہ ہر مرض کے جراثیم کو وہ خود ہلاک کر کے ختم کر دیتا ہے. اس لیے جس کا خون اچھا ہے وہ برداشت کرتا ہے اور وہ بیماریوں کو سے جیت جاتا ہے اور بیماریوں کو ہرا دیتا ہے. ٹھیک ہے، میڈیکلی یہ بات مانی جا سکتی ہے، فزیکلی مانی جا سکتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں بھی تو آپ غور کریں کہ اصل چیز کیا ہے. ہمارے سسٹم کا بحال رہنا اللہ کے منشا کے مطابق، فرد کا بھی مجتمع کا بھی، یعنی ایک آدمی کا بھی، سوسائٹی کا بھی، سارا نظام وہ جو اللہ چاہتے ہیں اور وہ جو کتاب و سنت میں نازل کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، اس کے مطابق ہو جائے. یہ نہ ہونا ہماری اجتماعی خون کی خرابی ہے اور یہ ہو جانا
ہمارے اجتماعی طور پر خون کا صاف ہو جانا ہے، جس کے بعد چھوٹی چھوٹی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، آزمائشیں خود ہی ختم ہو جائیں۔ ایک ایک کو لے کے بیٹھنا نہیں پڑے گا۔ اب تو ہمارا حال یہ ہے کہ اب جو مصیبت آئی اس کی فکر ہے، کل جو آئے گی پھر اس کی کریں گے، پھر آئے گی پھر اس کی کریں گے، پھر کوئی اور آئے گی اس کی کریں گے۔ ہمارا حال یہ ہے۔ اور نبیوں کا معاملہ یہ ہے، انبیاء کہتے ہیں کہ بابا یہ تکلیف تو برداشت کر لو، یہ اصل نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اس وجہ کی فکر کرو، وہ وجہ نہیں جائے گی تو روز مصیبتیں آئیں گی، اس وجہ کو ختم کرو۔ اور وہ وجہ کیا ہے؟ تو مصائب اور مسائل کی وجوہات کچھ سائنسداں بتاتے ہیں، کچھ حکمراں بتاتے ہیں، کچھ دنیا کے ماہرین بتاتے ہیں، کچھ قانون کے ماہرین بتاتے ہیں۔ سب لوگ اپنی اپنی پنگی بجاتے ہیں، سب لوگ اپنی اپنی بولی بتاتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ کبھی کاش مسلمان نبی کی بھی بولی سن لے کہ نبی کیا بولنا چاہ رہا ہے، نبی کیا وجہ بتانا چاہ رہا ہے۔ کاش کہ ہم اس کو بھی سن لیتے، لوگوں کی سن رہے ہیں، ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی سن رہے ہیں، ہم ملک کی محکمہ صحت کی سن رہے ہیں، ہم ریاست کے محکمہ صحت کی، محکمہ تعلیم کی، حکمرانوں کی بات سن رہے ہیں، ہم مفاد عامہ پر ہمارے ملک کی عدالتوں کے فیصلے سن رہے ہیں کہ پبلک مفاد میں یہ نہ کیا جائے، یہ کیا جائے، سب سن رہے ہیں۔ کبھی مسلمانوں اپنے نبی کی بھی سن سکو کہ نبی کیا فرما رہے ہیں، نبی کیا حل بتا رہے ہیں مصیبتوں کا، نبی کیا وجہ بتا رہے ہیں مصیبتوں کی۔ کبھی ہم وہ بھی تو سن لیں۔ ہمارے کان تو ہیں مگر ہمارے کانوں تک نبی کی آواز نہیں پہنچتی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں قرآن کو۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کو آنکھیں ہیں مگر خدا کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ نہیں سکتی۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں مگر قدرت کی پکار کو سن نہیں سکتی۔ یہ کس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا؟ یہ مکہ کے مشرکوں کے بارے میں کہا۔ لیکن آج ہمارا حال بھی اس سے مختلف ہے۔ کان ہیں، ہر آواز سن رہے ہیں، خدا کی آواز نہیں سن سکتے۔ آنکھ ہے، ہر تماشا دیکھ رہے ہیں، قدرت کا تماشا نہیں دیکھ پاتے۔ دل ہیں، ہر بات سمجھ میں آ رہی ہے مگر کتاب و سنت کی بات سمجھ میں نہیں، اللہ رسول کا پیغام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو کیسے ہمارے مرض کی اصلاح ہو؟ ہمارا اصل مرض جو کا تو ہے۔ کرو تدبیریں، تدبیروں سے منع نہیں کیا گیا، تدبیروں کا حکم دیا گیا، لیکن یہ تدبیریں وقتی طور پر مسئلے کو حل کریں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں پین کلر سب سے زیادہ نقصان دہ چیز، اینٹی بیوٹک کہتے ہیں کہ جو ممالک ترقی یافتہ ہیں، جو ممالک اپنی رعایا کی صحت کی فکر کرتے ہیں اور انہیں صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں کہ پورا سماج صحت مند رہے، تو وہ دواخانے میں جاؤ، اینٹی بائیوٹک کا نام نہیں لینا، کسی ڈاکٹر کے قلم پہ نہیں، کسی کے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ دوائیں دی جائیں اور ٹیمپروری کسی کو جو ہے ریلیف پہنچائی جائے، کسی کے ذہن میں نہیں۔ سب کہہ رہے ہیں یہ آفت ہے، یہ بڑی آفت کو لائے گی اور وقتی آفت کو ختم کرے گی۔ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں چلتا، تو ہمارے ہاں تو سب سے پہلے یہی لکھا جاتا ہے، یہی دیا جاتا ہے، لوگ جئیں مریں اس سے کیا مطلب ہے، لوگوں کو صحت ملے کہ خراب ہو جائے اس سے کیا مطلب ہے۔ بس لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ وقتی آرام ملے، لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ فوری آرام ملے، اور ڈاکٹرز بھی یہی چاہ رہے ہیں، حکومتیں بھی یہی چاہ رہی ہیں۔ ایسا اپنے پاس چل رہا ہے۔ یہ جو اپنے پاس صحت کا سسٹم ہے یہ ناکارہ سسٹم ہے، اور جو سسٹم ترقی یافتہ ممالک نے اپنی صحت کی محکمے میں استعمال کیا ہوا ہے وہ صحیح طریقہ ہے، صحیح کام ہے۔ اسی طریقے سے ساری دنیا اس وقت میں، ساری دنیا اور سب مسلم چاہے کہیں رہتے ہوں، اپنے مسائل کا حل غلط طریقے سے تلاش کر رہے ہیں۔
اپنے مسائل کا حل اینٹی بائیوٹک کے ذریعے سے، پین کلر کے ذریعے سے نکالنا چاہتے ہیں، اور مرض رہتا ہے تو رہنے دو، بڑھتا ہے تو بڑھنے دو، اس کی فکر نہیں۔ موت آتی ہے تو آنے دو، مگر یہ ہے کہ وقتی طور پر ہمارا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔ لاک ڈاؤن ختم ہو جانا چاہیے، اور کرفیو ختم ہو جانا چاہیے، دکانیں کھل جانا چاہیے، کاروبار بحال ہو جانا چاہیے، اسکول کھل جانا چاہیے، بچوں کی تعلیم بحال ہو جانا چاہیے، یہ ہو جانا چاہیے، یہ ہو جانا چاہیے۔ یعنی جو سسٹم ہمارا چل رہا تھا، یہ مادی اور دنیاوی سسٹم متاثر ہونے کا غم ہے، اور اسی کے صحیح ہو جانے کی فکریں ہیں۔ باقی یہ مصیبتیں جس آسمان کے خدا کی طرف سے، ارض و سما کے مالک کی طرف سے آئی ہیں، وہ کیوں آئی ہیں اور اس کا کیا حل ہے، تو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تو کہا جائے گا کہ ہم لوگ بھی وہی پین کلر والے لوگ ہیں۔ وقتی طور پر ہماری مصیبت دور ہونی چاہیے، وقتی طور پر ہماری مشکل ختم ہونی چاہیے۔ میرے عزیز و دوستو، سب سے بڑی وجہ ان آزمائشوں کے انسانیت میں آنے اور انسانیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دینے کی، اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندوں سے ناخوش ہونا ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے، اور انبیاء یہی وجہ بتانے کے لیے آئے۔ قرآن مصائب کی وجہ یہی بتاتا ہے، حدیثوں میں مصائب کی وجہ یہی بتائی گئی ہے۔ یہ ہماری مصیبتوں کی وجہ ہیں، ہمیں ان وجوہات کی طرف دھیان دینا ہوگا۔ یہ بھی کرو تدبیر، پر اس تدبیر سے غفلت مت کرو، وہ سب سے اہم تدبیر ہے، اور وہی ہمارا کام بنانے والا مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایمان والو، اسلام میں پورے اس کو رہنے تو چھوڑو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمارے لیے سب سے بڑی وجہ جو قرآن میں بیان کی، وہ دین سے دور ہونا ہے۔ آپ اس پیغام کو لوگوں میں عام کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مصیبت میں پڑ جائیں، تو آپ اس پیغام کو عام کیجیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سب لوگ اسلام میں پورے داخل ہو، سب لوگ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اس بات کو، اس پیغام کو عام کیجئے، اسے لوگوں میں پھیلائیے، اور اپنے گھر میں کم سے کم ہم کرنے لگیں کہ بھائی میں اپنے آپ کی فکر کروں اور اپنے گھر کی فکر کروں۔ اپنے گھر سے مراد کم سے کم بیوی بچے جو اپنے ماتحت ہیں، جو اپنی روٹی کھا رہے ہیں، جو اپنے کمائی کے محتاج ہیں، ان لوگوں کو تو ہم اپنا پابند بنا سکتے، اللہ کا پابند، دین کا پابند، اسلام کا پابند، اس کو ہم بنائیں۔ اپنے بچوں کو اس کی فکروں سے جوڑیں اور وابستہ کریں، اپنے بچوں کو اس سلسلے میں راغب کریں۔ اور اس کے لیے سب سے اہم اور سب سے ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی باشعور اولاد کو، جوان اولاد کو، وہ جمعے کے خطبات سے جوڑیں۔ یہ ایک قدرتی نظام ہے، آسمانی نظام ہے، اسلامی نظام ہے۔ اس نظام سے جوڑیں۔ اس نظام سے نہ جوڑنے کا نتیجہ ہے کہ آج سماج برباد ہو گیا، معاشرت میں بے حیائی ہر طرف عام ہو گئی۔ نہ لڑکوں میں خوف خدا اور حیا ہے، نہ لڑکیوں میں کوئی خوف خدا اور حیا۔ اتنی بے باک، ڈھیٹ، نڈر، بے حیا، بے لباس، بے شرم مسلم لڑکیاں ہو گئی جس کی کوئی حد نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تک بھائی اللہ کی بات ہی نہیں پہنچی۔ آخر وہ ایمان والے ہیں، آخر وہ انسان ہیں۔ اگر انہیں شروع سے اللہ کی بات پہنچتی، نبی کی بات پہنچتی، حیا کی بات پہنچتی، اچھے لوگوں کی مثالیں ان کے سامنے ہوتی، خدا سے ڈرنے والوں کی کوئی ان کے سامنے مثالیں ہوتی، وہ بھی ویسے بنتے۔
لیکن ہم نے کچھ نہیں دیا، نہ اپنی بیٹیوں کو نہ اپنے بیٹوں کو۔ ابھی اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ جب ہم آئے تھے تو مسجد فل بھری ہوئی تھی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت جو مجمع ہے یہ مجمع صرف جمعہ پڑھنے والوں کا مجمع ہے، ان کو جمعے میں دین سیکھنے کے لیے جانا نہیں، ان کو صرف جمعہ پڑھنا ہے، جمعہ پڑھ کے اپنا ایمان بچا لینا ہے۔ سن رکھا ہے کہیں کہ 3 جمعے چھوڑنے سے کافر ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو صرف اپنا ایمان بچانا ہے۔ وہ ایمان بچانے کے لیے جمعہ پڑھتے ہیں، اللہ کو منانے کے لیے بھی نہیں پڑھتے۔ اسی وجہ سے سلام پھیرو غائب، پہلی رکعت میں نہیں، دوسری رکعت میں آتے ہیں، قاعدے میں آتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی بھاگ جاتے ہیں، جیسے ان کو کسی قید خانے سے رہائی ملی ہو، ایسے نکل کے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کو کہا گیا ہے، یہ مثال مومن کی نہیں، یہ منافق کی۔ المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، پرندہ جیسے پنجرے میں ہوتا ہے بے چین، منافق مسجد میں اتنا بے چین رہتا ہے۔ ہاں کسی کو ضروری کام ہوتا ہے، کوئی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، آفس پہنچنا ہے، وقت پہ کہیں جانا ہے، کوئی اہم بات ہے، تو ایسے کتنے ہوتے، سب تو نہیں ہوتے۔ جو لوگ جو مسلمان ہیں، جمعہ پڑھنا ہے، پہلے سے اپنا نظام بنائیں گے، وہ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے خود ہی فارغ ہوں گے اور خود ہی اتنا ٹائم نکالیں گے کہ جمعے کا مقصد صرف 2 رکعت نماز پڑھنا نہیں ہے، جمعے کا مقصد خطبے کے ذریعے سے ان کے دین کی غفلتوں کو دور کرنا، اللہ کے تعلق کو مضبوط کرنا، اپنے دین کی اہمیت ان کے دلوں میں اجاگر کرنا، یہ مقصد ہے۔ اور چونکہ عربی نہیں سمجھ سکتے عوام الناس ہمارے علاقوں کے، تو اس وجہ سے عربی سے ہٹ کر ہماری مادری زبان میں ہم کو خطاب کرنے کا پورے شہر میں نظام، ہر جگہ بلکہ پورے ہندوستان میں اس کا نظام ہے۔ ہاں عرب لوگ عربی جانتے ہیں تو وہاں کے خطباء بھی یہی سب بیانات کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، مگر عربی میں کرتے ہیں۔ ان کے سامعین عربی جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ عربی میں کر رہے ہیں۔ اور جو انگلش ملک ہے وہاں کے عالم انگریزی کے اندر سمجھا رہے ہیں، اور ہندوستان میں اردو زبان میں سمجھایا جاتا ہے لوگوں کو۔ اگر اس سسٹم سے آپ اپنی نسلوں کو جوڑ کے نہیں رکھیں گے تو آپ کے بعد آپ کی نسل مسلمان باقی نہیں رہے۔ یہ خدا کا نظام ہے، اس نظام سے جوڑنا پڑے گا۔ یہ ہدایت کے واسطے نبی نے قائم کیا ہوا نظام ہے۔ جب مکے سے ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، اس سے پہلے ایک نظام بنایا تھا۔ ایک صحابی نے جو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے اور انہیں حضور نے مدینہ کے مسلمانوں کا نگراں اور امیر بنایا تھا، انہوں نے کہا بھائی کتنے لوگ مسلمان ہو گئے پتہ نہیں چل رہا ہے، کہاں ہیں، کس کس نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس کے لیے ہفتے میں ایک دن ہم لوگوں کی گیدرنگ ہوگی، ہم سب لوگ ہفتے میں ایک دن جمع ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں لوگوں کو جمع کیا اور جتنے مسلمان تھے سب اکٹھا ہوئے، وہیں انہوں نے دوپہر کی نماز پڑھی اور وہیں ان لوگوں نے اکٹھا ہو کر کے کچھ کہا سنا، مذاکرہ ہوا۔ جن کو حضور علیہ السلام نے دعوت کے لیے بھیجا تھا ان کو انہوں نے کہا کہ مذاکرہ کیجئے اسلام کا، اور پھر وہاں پر کھانا ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ طے کر لیے کہ ہر ہفتہ ہم لوگ یہاں جمع ہوں گے۔ اتفاق سے وہ جمعے کا دن، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اسی وقت میں مکہ مکرمہ سے ہدایت بھیجی کہ جمعے کے دن مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر کے اور نماز پڑھیں، ایک جگہ جمع ہو کر کے اللہ کا ذکر کریں۔ یہیں سے یہ جمعہ قائم ہوا۔ پھر آپ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو جس مسجد کو مدینہ میں آپ مسجد جمعہ کہا جاتا ہے، یہ وہ مسجد ہے جہاں اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جمعہ کو قائم فرمایا۔ یہاں آپ نے پہلا خطبہ دیا، اور سیرت نگار کہتے ہیں کہ اس پہلے خطبے میں نبی مکے سے ستا کے اور تکلیفیں اٹھا کے آئے تھے۔ یہاں آنے کے بعد اس پہلے خطبے میں اس کا کچھ تو ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک لفظ مشرکین کے ظلم کا اس میں ذکر نہیں کیا۔
مسلمانوں کو ہدایت دینے کا اور مسلمانوں کو مضبوط کرنے کا اور مسلمانوں کو اکٹھے کرنے کے پیغامات دیے حضور علیہ السلام نے۔ یہ وہ نظام ہے جو اس وقت سے آج تک اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ دھیرے دھیرے اس نظام کو ختم کرتے ہیں اور اس نظام میں لوگ صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور دین سیکھنے اور سننے کے لیے نہیں آتے ہیں، تو پھر یہ دین بھی ختم ہو جائے گا اور یہ دین بھی کمزور پڑ جائے گا۔ اس لیے کہ دینوں کا مذاکرہ ہوگا نہیں تو دین باقی نہیں رہتی۔ دینوں کے مذاکرے میں اپنی اولاد شریک نہیں ہوگی، آپ کے بعد ختم ہو جائے گا سلسلہ، آپ کے بعد کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ آج یورپ کی صورتحال یہ ہے کہ چرچ بک رہے ہیں اس لیے کہ پریئر کرنے کے لیے نئی نسل کو کوئی دلچسپی نہیں، کوئی نہیں آتا چرچ کے اندر، سب فیشن کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں اور آتے نہیں ہیں مسجدوں میں۔ دو چار بوڑھے آتے ہیں، ان کے لیے چرچ کا خرچ کیوں رکھا جائے؟ تو لوگ چرچ بیچ رہے ہیں، تمام یورپین کنٹریز میں چرچ بک رہے ہیں، اور کوئی لے کے خرید کے مسجد بنا رہا ہے اور کوئی خرید کر کے اپنے اسکول بنا رہا ہے، ہاسپٹل بنا رہا ہے۔ کئی چیزیں میں نے دیکھی، یہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیا ایسا وقت آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسجدوں پر فار سیل لکھ کے لگا دیا جائے؟ ایسا وقت دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہی پریئر کرنے والا نہیں، کوئی خدا کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ اگر یہ دن نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے نسلوں کو دین کے مذاکرات سے، علماء کے بیانات سے جوڑ کے رکھیں۔ اگر آپ یہ نہیں جوڑ کے رکھیں گے، یہ سننا سنانا نہیں ہوتا رہے گا، تو انٹرنیٹ ان کی روح کھینچ لے گا اور اس کے ذریعے سے جو دہریت آ رہی ہے اور اس کے ذریعے سے جو اسلام دشمنی آ رہی ہے، یہ اسلام دشمنی مٹا دے گی ہمارے نسلوں کو۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی طاقت کام کر رہی ہے دعوت کی سب سے بڑی طاقت اس وقت جو انٹرنیٹ کے ذریعے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سب سے زیادہ دعوت کا کام جو کر رہے ہیں وہ دہریے، سب سے زیادہ مؤثر طریقے پر دہریے کام کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں، خدا کا تصور بیکار ہے، خدا کا تصور صرف خیالات ہیں انسانوں کے، ان خیالات کو ختم کرو۔ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی آسمان کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی خدا نہیں، کوئی طاقت نہیں، سب ختم کرو۔ روحانیت کوئی چیز نہیں ہے، روحانیت بیکار باتیں ہیں، اس کو ختم کرو۔ صرف مادہ ہے، صرف کھانا پینا اور خواہشات نفسانی کو پورا کرنا، اور انسان اس کے لیے آزاد ہے۔ اس پر نہ قانون کا کنٹرول ہو سکتا ہے، نہ اس پر مذہب کا کنٹرول ہو سکتا ہے، نہ اس پر پیرنٹس کا کنٹرول ہو سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی دعوت اس وقت دنیا میں ہر دعوت سے زیادہ چل رہی ہے، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس دعوت کی شکار ہو رہی ہے، اور وہ اس دعوت کی حصہ دار بن کے وہ بھی یہ کہنے لگے ہیں کہ مذہب کیا چیز ہے، خدا کیا چیز ہے، روحانیت کیا چیز ہے، سب چھوڑو، بیکار باتیں، اس کو ختم کرو۔ صرف انسان ایک جانور ہے، کھائے گا پیے گا موج مستی کرے گا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس کو روکنا نہیں چاہیے، بس یہ کہا جاتا۔ کیا کریں گے میرے دوستو؟ سوچو اور کرو۔ جو لوگ اب تک مذہب کا شعور رکھتے ہیں ان سے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ اگر کچھ کرو تو کر سکتے ہو۔ آپ کے پیچھے آپ کی اولاد مذہب سے بالکل دور ہے، مذہب سے ان کو کوئی ابھی دلچسپی نہیں ہے، کل کو مسجد سے بھی نہیں رہے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نام سے بھی نہیں رہے گی اگر یہی حالت رہی۔ اس لیے جو لوگ آج دین کو سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، علماء کی مجلسوں میں جا رہے ہیں اور بیانات میں بیٹھ رہے ہیں اور جمعے کے خطبات سن رہے ہیں، ان لوگوں پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اگلی نسل کو اس سے جوڑ کے جائیں دنیا سے۔ اگر ہم اگلی نسل کو جوڑ کے نہیں جائیں گے، اگلی نسل باہر سے جیسے غیر مسلم چلتے چلتے مندر کو دیکھ کر ہاتھ ہلا کے نکل جاتا ہے موٹر سائیکل پر ہی، ہمارے لوگ بھی مسجد کو دیکھ کے سلام کر کے نکل جائیں گے، مسجد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہی ہونے والا ہے۔ اس لیے بھائی اس کی طرف توجہ دیجئے، دھیان دیجئے، فکریں کیجئے کہ ہماری قوم کم از کم جہاں بھی نماز جمعہ پڑھے اس حساب سے جائے کہ وہاں پر جو دین کا پیغام دیا جا رہا ہے وہ بھی سنے، اس حساب سے وہاں پر پہنچے اور سنے
اور اپنے گھروں میں لے جا کر کے سنائے. جتنا عمل کر سکتے ہیں کریں اور جتنا عمل نہیں کر سکتے اس سے استغفار و توبہ کریں، مگر جانیں کہ ہمارا دین کیا ہے اور جانیں کہ ہم کیا اچھا کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں. اس کو جان کے رکھیں. جاننا اور بہت ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اور اتنی مصیبتیں جھیل کر بھی اب تک جو بندہ خدا سے قریب نہیں ہو رہا ہے، اس کو ہم اس پوائنٹ کو نوٹ کریں اور اس پر کافی غور کریں کہ شاید اتنی مصیبتیں پچھلی صدی میں آتی تو مسجدیں بھر جاتی اور لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے، لیکن اس وقت جو مصیبتیں آئی ہیں، اتنی بڑی مصیبت نے ابھی تک ہمارے بچوں کو، ہمارے لخت جگر کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بیویوں کو 5 وقتہ نمازی نہیں بنا سکتی. جوں کہ تو بے حس ہیں، جوں کہ تو خدا سے غافل جی رہے ہیں. اس وجہ سے فکر کرنا پڑے گا، توجہ دینا پڑے گا. نہیں دیں گے تو اللہ بھی پوچھے گا، نبی کا بھی سامنا کرنا ہے. ہمارا عمل ہمیں نجات نہیں دلائے گا جب تک ہم امت کے لیے کچھ نہیں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.